قدرت بڑے کاموں کے لیے عظیم شخصیات کا انتخاب کرتی ہے۔ بزم ہستی مدتوں ایسے فرزندانے روزگار کے لیے محو دعا رہتی ہے جو حالات کے ظلمت کدوں کو اپنی افکار و کردار کی شمع نور سے زوبار کر سکیں۔ ان شخصیات کی مذہبی اور فکری تگودو، ایمان و حکمت کی جلوہ گری اور علوم و معارف کی دل آویزی آہستہ آہستہ کسی بھی قوم کا اثاثۂ حیات بن جاتی ہے۔ ان کی فکری بلند پروازی کے معیار کو دیکھ کر زمانہ خود عظمت کے معیار کا تعین کرتا ہے۔ وقت کے آئینے میں جھانک کر دیکھیں تو شہباز طریقت، سراج العارفین، شارح مکتوبات امام ربانی، حضرت علامہ ابوالبیان پیر محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی اسی عظمت کا پرتو نظر آتا ہے۔ آپ وادی کشمیر علاقہ جموں کے ایک گاؤں میں 1943 بروز جمعۃ المبارک بوقت طلوع فجر متولد ہوئے۔ آپ کا خاندان وادی کشمیر کا ایک خوشحال اور متمول خاندان تھا جو 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آیا۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا لال دین رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم باعمل صوفی منش اور صاحب حضوری بزرگ تھے۔ مرحومہ درد دل رکھنے والی نیک سیرت اور پاک باز خاتون تھیں۔ درد و سوز اور تصوف کی طرف میلان ورثے میں پایا۔ بہن بھائیوں میں چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے والدین کی خصوصی شفقتوں کے حصہ دار ٹھہرے۔ گھر کا ماحول مذہبی تھا، لہٰذا والدین نے بچپن میں ہی حصول تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے اسکول کی تعلیم کے بعد مختلف دینی مدارس میں ممتاز اور جید علماء سے علوم دینیہ حاصل کیے۔ طبیعت ابتدا سے ہی تصوف اور طریقت کی طرف مائل تھی۔ جن دنوں آپ لاہور میں زیر تعلیم تھے اکثر حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دیا کرتے تھے۔ یہیں پر آپ کی ملاقات زبدۃ الفقراء حضرت خواجہ صوفی محمد علی نقشبندی مجددی قدس سرہ آپ سے ہوئی، جو ایک مادرزاد ولی اور بلند پایہ صاحب حال صوفی بزرگ تھے، جن کی نگاہ ولایت نے پہلی ہی نظر میں جوہر قابل اور گوہر نایاب کو پہچان لیا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت فرما لیا۔ شیخ کامل کی روحانی توجہات نے سونے پر سہاگے کا کام کیا، چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو منازل سلوک طے کروا کر خرقہ خلافت سے نوازا گیا۔ آپ کی اعلیٰ روحانی استعداد کو دیکھتے ہوئے اندرون اور بیرون ملک جلیل القدر مشائخ اعظام نے آپ کو مختلف سلاسل طریقت مثلاً سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، شاذلیہ وغیرہ کے فیوز و برکات اور خرقہ خلافت سے نوازا گیا۔ آپ شہر گوجرانوالہ میں مختلف اہم مساجد میں خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بالآخر 1970 میں آپ شیخ کامل کے حکم سے مرکزی جامع مسجد نقشبندیہ ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ تشریف لائے۔ شیخ کامل کی دعا اور خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر آپ نے میدان خطابت میں اپنی عظمت کا لوہا خوب منوایا۔ آپ کی تقاریر میں غزالی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز استدلال، شیخ القرآن حضرت علامہ محمد عبد الغفور ہزاروی کا رنگ تصوف اور خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جوش خطابت اور جوش بیاں اور سلاست و روانی کی نمایاں جھلک دکھائی دیتی۔ بسا اوقات تو یوں محسوس ہوا کرتا کہ خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح آپ کی حسن خطابت سے آشکار ہو رہی ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، عشق مصطفیٰ میں ڈوبی ہوئی آواز، بلند بجلی کی سی تیزی، شبنم سی ٹھنڈک، پھولوں کی مہک، بلبل کی چہک، مترادفات کی دل نشینی، استعارات کی آفرینی، مطالب کا سیلاب، اشارات و کنایات، تلمیحات و محاورات کا وافر استعمال آپ کی خطابت کے دل نشین عناصر اور آپ کے عمیق مطالعے کا بین ثبوت ہیں۔ آپ کے حسن تکلم کا جادو یوں سر چڑھ کر بولا کہ آپ کا لقب ابوالبیان آپ کے نام کا جزو لازم بن کے رہ گیا۔ 1989 میں جب آپ نے
تعلیمات مجدیہ کے فروغ اور احیاء کے لیے حضرت امام ربانی مجدد الافسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریفہ کی پہلی اردو شرح البینات کے عنوان سے لکھنے کا آغاز فرمایا۔ مکتوبات کی شرح یقیناً ایک مشکل ترین کام تھا، کیونکہ مکتوبات معنی کو سمجھنے کے لیے صرف عربی اور فارسی زبان پر عبور اور اصطلاحات تصوف کا جان لینا ہی کافی نہیں، بلکہ حضرت مجدد پاک کے لامحدود مکشوفات حقائق و معارف کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ روحانی استعداد کی بلندی فکر و نظر اور علم کسبی کے ساتھ ساتھ علم وہبی کی بھی ضرورت ہے، جو کہ خدا داد صلاحیت ہے۔ نیز یہ قال کا علم نہیں بلکہ حال کا علم ہے۔ اس کا تعلق واردات قلبیہ اور مشاہدات ذاتیہ کے ساتھ ہے۔ نیز قلبی واردات و کیفیات اور ذاتی مشاہدات و مکاشفات کا ادراک کر کے ان کو الفاظ کی حسین لڑی میں پرونا اور بھی مشکل کام ہے۔ بحمدہ ہی تعالیٰ اللہ رب العزت نے یہ ساری صلاحیتیں آپ کی ذات مبارکات میں ودیعت فرمائیں۔ آپ کے اس کام نے علماء کے علاوہ اقصى الخواص کو بھی ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کچھ نے اس کام کو سراہا اور داد تحسین دی تو کچھ انگشت بدندان رہ گئے، جبکہ کچھ نے تو یہ سمجھا کہ یہ کام زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں۔ لیکن جس کام کی بنیاد خلوص پر ہو، جہاں تائید ایزدی اور بزرگوں کی توجہات شامل حال ہوں، مزید یہ کہ خود حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت ممد و معاون ہو، تو ناکامی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ البینات کے سلسلے میں کسی مشکل مسئلے کی جب کوئی صورت نظر نہ آتی تو حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں فاتحہ شریف پڑھ کر متوجہ ہوتا تو اس مسئلے کا حل معلوم ہو جایا کرتا تھا، کبھی القائی طور پر تو کبھی یوں کہ اچانک کسی نہ کسی کتاب میں فوراً وہی مسئلہ سامنے آ جاتا۔ غلبہ اسلام، آزادی کشمیر اور تکمیل پاکستان کے لیے آپ نے 1000 علماء و مشائخ کی موجودگی میں آل جموں کشمیر سنی جہاد کونسل کی بنیاد رکھی، جس کا پہلا اجلاس بعنوان جہاد کشمیر کنونشن راولپنڈی میں منعقد ہوا، جس کے پہلے ناظم اعلیٰ آپ ہی مقرر ہوئے۔ زندگی کے آخری 10 سال شب و روز جہاد کشمیر کے لیے عملی طور پر مصروف رہے، اندرون و بیرون ملک کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں، اور نتیجتاً آپ کی صحت بہت علیل ہو گئی۔ 2-2.5 برس بستر علالت پر رہنے کے بعد آخر کار علم و معرفت اور فقر و ولایت کا یہ آفتاب 10 اور 11 اگست 2002 کی درمیانی شب بمطابق 1 جمادی الثانی 1423 ہجری کو لبوں پر مسکراہٹ سجائے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دار فنا سے دار بقا کی طرف عازم سفر ہوا۔ انا للہ